اپنی زوجہ کو گھر میں لائیں تو پھر وہ مولا علی کی ہمسر سمجھ کے امام حسن امام حسین کے پاس نہ جائے. جب مولا علی ام البنین کو لے کے آئے ہیں گھر میں تو یہ نہیں کہ وہ مولا علی کو خود کو ہمسر سمجھ رہی ہیں. کہا کہ ہمارے شہزادے کہاں ہیں حسن حسین, ہمارے شہزادے کہاں ہیں؟ کہا اس دروازے کے حجرے میں ہیں. ام البنین نے دستک دی. اب جب دستک دی تو دیکھا کہ شہزادے سو رہے ہیں. آنے کے بعد پیر کا بوسہ لیا, پیروں کا بوسہ لیا. مولا نے کہا یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا کہ بیٹے تم اپنی ماں نہ سمجھنا, یہ سمجھنا کہ میں کنیز ہو کے آئی ہوں. تم ماں نہ سمجھنا, یہ سمجھنا کہ میں تمہاری کنیز ہو کے آئی ہوں. جب یہ وفا ہوتی ہے, جب یہ احترام ہوتا ہے تو عباس ایسا بیٹا تو پھر عباس ایسا بیٹا گھر میں آتا ہے کہ وہ زندگی بھر خود کو غلام ہی سمجھتا ہے. اور واقعہ مسائل تو رات میں ہو گیا, لیکن آپ سنتے چلے وہ خود کو کیا سمجھتا ہے؟ غلام سمجھتا ہے. تبھی تو آپ شب عاشورہ جب حسین ابن علی اکبر کے ساتھ عمر ساتھ سے کچھ گفتگو کرنے گئے جا رہے تھے, پھر جناب عباس بھی ساتھ ہو گئے, حضرت عباس بھی علمدار بھی ساتھ ہو گئے. تو امام حسن مولا نے کہا کہ یہ انصاف نہیں ہے, اس لیے کہ وہ فیصل صاحب بھی اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہا ہے تو میں بھی اپنا بیٹا لے جاؤں گا, تم میرے ساتھ نہ چلو. تو مولا نے جملہ کہا کہ مولا یہ بھی انصاف نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہا ہے اور اپنے غلام کے ساتھ آ رہا ہے. تو آپ اپنے بیٹے کو تو لے جائیں, میں کہاں کہتا ہوں میں آپ کا بھائی, میں تو آپ کا غلام ہوں. کیا جواب دیا؟ یہ بھی تو انصاف نہیں کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ جب آ رہا ہے, اس کا بھی بیٹا ہے, اس کا بھی غلام ہے, تو آپ اپنے بیٹے کو ضرور لے جائیں, لیکن میں آپ کا بھائی کا ہوں, میں تو آپ کا غلام ہوں. آپ غلام کی حیثیت سے لے چلے. مولا گئے اور پھر جو گفتگو لوگوں میں ہونی تھی وہ گفتگو ہوئی. اس طرح کی وفا پائی جاتی. یہ وفا کب ملتی ہے؟ جب ماں باپ کے اندر وفا ہوتی ہے, جب ماں کے اندر وفا ہوتی ہے تو انسان اس طرح وفا پاتا ہے. کہ وفا کا یہ عالم ہے کہ انسان لاکھ موتی اور کسی کا فرما بردار ہو, لیکن کوئی بھی دنیا میں سب کچھ قربان کر سکتا ہے. پیسہ ہم لوٹا دیں گے, جان ہم دے دیں گے, لیکن کبھی بھی انسان اپنے ہنر کو کسی کے لیے قربان نہیں کرنے دیتا. جو میرا ہنر ہے اس وقت میں ظاہر ہو. ہمارا ہنر, جو ہمارا مقام اور ہنر ہے وہ وقت میں ظاہر ہو. آپ تصور کریں گے حضرت عباس نے, علمدار نے, جو سب سے ایسا ہنر تھا, اور ہنر نہیں خود مولا علی نے اسی لیے ذخیرہ کیا تھا کہ جب جناب زہیر نے شب عاشورہ یہ کہا ہے کہ عباس جانتے ہو کہ تمہارے بابا نے تمہیں کس لیے ذخیرہ کیا ہے؟ تم مولا جو انگڑائیاں لی ہے تو ذرا ٹوٹ گئی ہے, ذرا صبح تو ہونے دو, پھر میں اپنے شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا. لیکن ہائے علمدار کی تمنا دلی میں رہ گئی, اس لیے تلوار ہاتھ میں کہا حسین ابن علی نے علم ہاتھ سے لے لیا. اب کریں تو کیا کریں؟ سب لڑ رہے ہیں, سب مر رہے ہیں. مولا کے گوشت کے پروردہ اور محمد و قاسم یہ سب مارے جا رہے ہیں, سب شاگرد مارے گئے, لیکن مولا ہیں کہ اب تنہا رہے اور حضرت علی پر کریں تو کیا کریں. ابھی تک اجازت نہیں ملتی. مولا کے پاس آئے, کہا کہ مولا آپ کو اجازت دے دیجیے, آقا آپ کو اجازت دیجیے. مولا نے ایک جملہ کہا تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو. مولا نے پھر پلٹ کے جواب دیا کہ اب وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا میں وہ لشکر تو سب چھوڑا, جہاں وہ لشکر ہے وہاں ہمیں بھیج. تو مولا نے ایک اور جملہ کہا کہ بیویوں کو کیا معلوم کہ باہر کیا ہو رہا ہے, جب تک کہ تمہارے ہاتھوں میں علم ہے. ارے بیویوں کو ڈھارس ہے کہ ہمارا پردہ بچا ہوا ہے, ہائے ہماری عزت بچی ہوئی ہے, لیکن اسی عالم میں اسرار بڑھ رہا تھا. اس بیچ میں جناب سکینہ خیمے اور آنے کے بعد کہا کہ چچا کیا آپ کو ہمارے حال کا رحم نہیں آتا؟ کیا ہمارے ہوٹوں کو دیکھ کے آپ کو رحم نہیں آتا؟ چچا پانی کا انتظام کر دیں. چچا اللہ جیسے یہ سنا حضرت عباس کو بھی ایک موقع مل گیا. کہا کہ مولا اگر آپ جنگ کی اجازت نہیں دیتے تو کم سے کم بچی کے لیے پانی کی اجازت تو دے دیں. ارے یہ سننا تھا کہ جناب سکینہ خیمے میں گئی, ارے مشکیزہ لے کے آئی, جو مشکیزہ لے کے آ رہی تھی بچے جمع ہو گئے. بچوں نے کہا بیوی کہاں جا رہی ہے؟ ارے کہا کہ میرا چچا پانی لانے جا رہا ہے, اب تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی. ارے پانی آ جائے گا. سکینہ میں لا کے مشکیزہ حوالے کیا, جناب عباس نے اسے علم میں باندھا. حسین نے تمام لشکروں کو کے سبوں کو چیرتے ہوئے فرات سے پہنچے, گھوڑے کو اتارا, مشکیزے کو
پانی لیا، لشکر کو دکھایا کہ میں بے بس نہیں ہوں، سارے پانی کو پھینک دیا۔ اس کے بعد راہبار کو یہ کہا تو پانی پی لے، ارے اس کی رکابیں جو ڈھیلی کی کہ وہ پانی پی لے، اس نے منہ اٹھا کے خیمے کی طرف دیکھا، لگتا ہے زبانے بے زبانی سے کہنا چاہتا ہو کہ ہائے میرے آقا کی بیٹی رکھینا چاہتی ہے، میں کیسے پانی پیوں؟ پپا کا اعلان کر کے اس کے بعد نہر سے نکلے، خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ بھاگتی ہی فوجیں سمٹی، سارے ساتھ سے ایک جملہ کہتا ہے ان فوجوں کو کہ ارے جس کے عزیزوں کو اس کے باپ علی نے جنگوں میں مارا ہے سب انتقام لے لے۔ باغی ہوئی فوجیں سمٹی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، داہنا بازو کٹا، بایاں بازو کٹا، ایک تیر آ کے مشکیزے پہ لگا، ارے مشکیزے پہ لگنا تھا کہ عباس نے اپنا رخ نہر کی طرف موڑا۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے کہ ایک آنکھ آ کے تیر میں لگا۔ بس عزیزوں ایک جملہ سنتے چلو، جب انسان کو کوئی چیز چبھتی ہے، جب جس میں ایک کانٹا چبھتا ہے تو وہ ہاتھی سے نکالتا ہے۔ عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، وہ تیر نکالے تو کیسے نکالے؟ اپنے سر کو جھکایا، پیروں میں لگا کے تیر کو کھینچا، ابھی سر جھکا ہی رہے تھے کہ سر پہ ایک لگا زمین پہ آیا، آواز دی مولا مدد کو آئیے۔ ارے حسین اکبر کو لے کے پہنچے، آئے تو کیا دیکھا کہ میرا کلیہ جوان زمین کے اوپر ہے، گودی میں اٹھایا، سر کو گودی میں رکھنا ہوا کیا نمجاد نے اپنے سر کو ہٹا لیا۔ بس حسین نے جملہ کہا ارے بھیا ہم سے ناراض ہو کیا؟ کہ وہ آقا سے ناراض ہو جائے، ارے ہمارا تو سر آپ کی گودی میں ہے، ارے آپ جب زمین کربلا پہ آئیں گے تو آپ کا سر کس کی گودی میں ہوگا؟ کہا بھیا عباس پریشان نہ ہو، ارے بقی سے اماں آ جائیں گی۔ اس کے بعد ایک عجیب منظر تھا، اللہ کہتا ہے کہ آقا جہاں سے زندگی کا سفر شروع ہوا تھا کہ وہیں پہ سفر تمام ہو جائے۔ کہا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہماری اماں یہ کہتی تھی کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت تمہاری آنکھ نہیں کھل رہی تھی، تو جب تک کہ حسین نہیں آئے تمہاری آنکھ نہیں کھلی، تو جب ہم نے آنکھوں کو کھولا تو آپ کے چہرے کو دیکھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو آپ کے چہرے کو دیکھ جاؤں۔ کہا بھیا پاس ارے دیکھو دیکھو کیا مشکل ہے؟ کہا مولا میں زحمت آپ کو نہیں دیتا، میرے دونوں ہاتھ کٹے ہیں، ایک آنکھ سے خون ہے ایک آنکھ سے خون ہے۔ مولا نے اپنی آواز سے اللہ سے خون کو پاس کیا، اللہ سے دیکھا آنکھ بند کرنا چاہتے تھے، مولا نے کہا ہم نے تمہاری ایک خواہش کو پورا کیا، تم میری دوسری خواہش کو بھیا کہا جب سے تم پیدا ہوئے ہو تو ہمیشہ آقا کہتے ہیں ایک بار بھیا کہہ دو، الگ ایک بار بھیا کہا، جسم سے اوپر کہا بھیا تم چلے گئے ہمیں